العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. درود پاک کی فضیلت. اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے مجھ پر صبح اور شام 10 بار درود پاک پڑھا اسے قیامت کے دن میری شفاعت ملے گی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم. آئیے پیارے بچوں، اسمبلی میں تلاوت قرآن پاک کو شامل کرتے ہیں اور تلاوت کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں سر مدنی. آئیے سر مدنی تلاوت قرآن پاک کیجیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. آمنت بالله صدق الله العظيم. ترجمہ کنز العرفان. بے شک صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے، تو جو اس گھر کا حج یا عمرہ کرے اس پر کچھ گناہ نہیں کہ ان دونوں کے چکر لگائے، اور جو کوئی اپنی طرف سے بھلائی کرے تو بے شک اللہ نیکی کا بدلہ دینے والا خبردار ہے. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. ہم نے بہت ہی پیاری تلاوت کی. اللہ پاک آپ کی آواز میں مزید برکتیں عطا فرمائیں، آمین. آئیے پیارے بچوں، اب ہم اپنی اسمبلی میں ایک حدیث پاک کو شامل کرتے ہیں اور اسماء النبی بھی آپ کو وہی پڑھائیں گے اور ہمارے ساتھ موجود ہے سر محتشم. آئیے سر محتشم. حدیث پاک. ان العلماء ورثۃ الانبیاء، یعنی علماء نبیوں کے وارث ہیں. صلو علی الحبیب. آئیے پیارے بچوں، اب ہم اس اسمبلی میں اسماء النبی کو شامل کرتے ہیں. سب مل کے پڑھیے گا. مرتضی 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 مصطفیٰ 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 منتقى 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 اولا اولا اولا. اولا. پیارے بچوں، سر محتشم نے آپ کو اسماء النبی یاد کروائے. اب آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ نے اس کو یاد رکھنا ہے، ٹھیک ہے؟ چلیں پیارے بچوں، اب ہم اپنی اسمبلی کو آگے بڑھاتے ہیں اور ایک کلام کو شامل کرتے ہیں. کلام کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہے سر سفیان. آئیے سر سفیان کلام پڑھیے. صلی اللہ علیہ رسول اللہ وسلم علیہ
الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے، میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے، میں مدینے کی جانب نہ کیسے کھینچوں، میرا دین اور دنیا مدینے میں ہے، عرش اعظم سے جس کی بڑی شان ہے، روضہ مصطفیٰ جس کی پہچان ہے، روضہ مصطفیٰ جس کی پہچان ہے، جس کا پناہ کوئی محلہ نہیں، جس کا پناہ کوئی محلہ نہیں، ایک ایسا محلہ مدینے میں ہے، جب نظر سوئے طیبہ روانہ ہوئی، ساتھ دل بھی گیا، ساتھ جا بھی گئی، ساتھ دل بھی گیا، ساتھ جا بھی گئی، میں منیب اب رہوں گا یہاں کس لیے، میں منیب اب رہوں گا یہاں کس لیے، میرا سارا اثاثہ مدینے میں ہے، میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے۔ آئیے پیارے بچوں، علم اضافے کی دعا کو پڑھ لیتے ہیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، ربی زدنی علما، ربی زدنی علما، ربی زدنی علما، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ چلیں پیارے بچوں، اب ہماری اسمبلی کا وقت ختم ہو چکا ہے، اب سب لائن بنا کر اپنی کلاسز میں چلے جائیے۔ اسکول ہو تو ایسا بات ہے، دین و دنیا کے آداب سیکھے جہاں، دین و دنیا کے آداب سیکھے جہاں، اسکول ہو تو ایسا ہے، اسکول ہو تو ایسا، اسکول ہو تو ایسا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ الحمدللہ رب العالمین۔ بچوں ہمارا کون سا یونٹ ہے؟ جی جیوگرافی۔ دین و دنیا کے آداب سیکھے جہاں، دین و دنیا کے آداب سیکھے جہاں۔ بچوں کون سا یونٹ ہے؟ جیوگرافی۔ جی
بچوں میں ہوں آپ کا جیوگرافی ٹیچر اور آج کے اس یونٹ میں ہم ایک مشہور اور مبارک مقام کے بارے میں بات کریں گے. اس مبارک مقام کو جنت المعلا کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ جی جنت المعلا کہتے ہیں. یہ مکہ شریف کا بہت ہی پرانا مشہور اور مبارک قبرستان ہے. جنت المعلا کعبہ شریف سے قریب ہی تقریباً 1.5 کلومیٹر کے فاصلے پر ہجون پہاڑ کے پاس ہے. کون سے پہاڑ کے پاس ہے؟ جی ہجون پہاڑ کے پاس ہے. اگر کوئی حرم شریف جاتا ہے تو اس کی رائٹ سائڈ پہ آتا ہے. کون سی سائڈ پہ آتا ہے؟ جی سیدھی سائڈ پہ آتا ہے. مسجد نبوی کے پاس ایک قبرستان ہے جس کا نام جنت البقیع ہے اور اس کے بعد افضل قبرستان جنت المعلا ہے. سر کیا یہاں پر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزارات بھی ہیں؟ بہت اچھا سوال ہے, تشریف رکھیں. اس قبرستان میں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی زوجہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کا مزار شریف بھی ہے. کس کا مزار ہے؟ یہ کون تھی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کون تھی یہ؟ جی چلیں آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. اب ہمارے یونٹ کا وقت اینڈ ہوا. اب انشاءاللہ اگلی کلاس میں ہم ایک اور جگہ کے بارے میں پڑھیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اسکول ہو تو ایسا ہے, اسکول ہو تو ایسا, اسکول ہو تو ایسا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے پیارے اسٹوڈینٹس کیسے ہیں آپ سب؟ ہمارا کون سا یونٹ ہے؟ جی میتھ کا یونٹ شروع ہو گیا ہے. کچھ مزیدار ایکٹیویٹی کریں گے. سب سے پہلے بتائیں 23 ملٹیپلائی 1 کیا ہوگا آنسر؟ 23. جی 29 مائنس 6 از اکول 23. کوئی شک ہے؟ بچوں کی آواز کیوں نہیں آ رہی؟ کیا آنسر ہے؟ جی 11 پلس 12 از اکول 23. تینوں کا آنسر کیا ہے؟ سیم ہے نا. اب اس کے بارے میں اسلامی انفارمیشن حاصل کرتے ہیں. ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریباً 23 سال دین اسلام کی تبلیغ فرمائی. قرآن پاک تقریباً 23 سال کے عرصے میں نازل ہوا. شجرہ عالیہ قادریہ میں جو اشعار لکھے ہیں ان کی تعداد بھی 23 ہے. اب بڑھتے ہیں ایک اور ایکٹیویٹی کی طرف. 11 ملٹیپلائی 1 از اکول 11. 7 پلس 4 از اکول 11. جی 15 مائنس 4 از اکول 11. تینوں کا آنسر کیا آیا؟ سیم ہے نا. اب اس نمبر کے بارے میں بھی اسلامی انفارمیشن حاصل کرتے ہیں. حضرت یوسف علیہ السلام کے 11 بھائی تھے. کتنے بھائی تھے؟ جی حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب میں 11 ستارے دیکھے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کی تعداد بھی 11 ہے. تو آج ہم نے 23 اور 11 نمبر کے بارے میں کچھ انفارمیشن حاصل کی. اب ہمارے یونٹ کا وقت ختم ہوا. انشاءاللہ کل ہم مزید میتھ کے سوالات کے ساتھ واپس آئیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اسکول ہو تو ایسا ہے, اسکول ہو تو ایسا, اسکول ہو تو ایسا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یار بچوں کیا آپ کو پتا ہے کہ ہمارا کون سا یونٹ ہے؟ جی قرآن یونٹ. اسکول ہو تو ایسا, کیا بات ہے. دین و دنیا کے آداب سیکھے جہاں, دین و دنیا کے آداب سیکھے جہاں. تو سب تیار ہیں آج کے قرآن یونٹ کے لیے؟ آج ہم بات کریں گے کہ قرآن پاک میں کتنی مسجدوں کے نام آئے ہیں. ویسے آپ میں سے کوئی بتا سکتا ہے کہ کتنی مسجدوں کے نام آئے ہیں؟ کسی کو کوئی اندازہ؟ شاید 3. شاید 1. چلیں میں آپ کو بتاتا ہوں کہ قرآن پاک میں صرف 2 مسجدوں کے نام آئے ہیں. ایک ہے
مسجد حرام اور دوسری ہے مسجد اقصی۔ مسجد حرام دنیا کی سب سے پہلی مسجد ہے اور یہ دنیا کی سب سے بڑی مسجد بھی ہے اور یہ مکہ شریف میں ہے۔ پیارے بچوں، اس مسجد میں کعبہ شریف کا طواف بھی کیا جاتا ہے۔ کیا کیا جاتا ہے؟ جی، طواف کیا جاتا ہے، یعنی کہ گول چکر لگائے جاتے ہیں۔ دوسری مسجد جس کا نام قرآن پاک میں آیا ہے وہ ہے مسجد جی، مسجد اقصی۔ یہ وہ مسجد ہے جہاں ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تمام انبیاء کرام کی امامت فرمائی تھی اور یہ مسجد شہر القدس میں ہے۔ دو مسجدوں کے نام قرآن پاک میں کون سے بارے میں آئے؟ جی، آپ کا بہت اچھا سوال ہے۔ جی، ان دو مسجدوں کا نام قرآن پاک کے 15ویں پارے کی پہلی آیت میں آیا ہے۔ اب آپ نے ان باتوں کو یاد رکھنا ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی، اگلی کلاس میں ہم مزید باتیں کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسکول ہو تو ایسا ہے، اسکول ہو تو ایسا، اسکول ہو تو ایسا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو بچوں، آپ سب کیسے ہیں؟ بچوں، ہمارا یہ کون سا یونٹ ہے؟ اچھا، چلیے یہ بتائیں، ہم نے اپنی پچھلی کلاس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں سنا تھا؟ خاص طور پر نمرود کے خواب کے بارے میں بھی سنا تھا۔ کس کے خواب کے بارے میں؟ آج ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم کے ایک اور اہم واقعے کے بارے میں سنیں گے۔ تو آپ سب تیار ہیں؟ بچوں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم کا ایک میلہ ہوتا تھا۔ اس دن وہ سب خوشیاں مناتے اور جنگل میں جا کر کھیل کود کرتے۔ انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی دعوت دی، لیکن آپ ان کے ساتھ نہیں گئے کیونکہ وہ لوگ اللہ پاک کو ناراض کرنے والے کام کرتے تھے۔ کس کو ناراض کرنے والے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی قوم کو ہمیشہ سمجھاتے بھی رہتے، جھوٹے خداؤں کی عبادت کرنے سے بھی منع کرتے، لیکن وہ لوگ آپ کی بات نہیں مانتے اور نہ ہی آپ کی کسی بات کا جواب دے پاتے۔ الٹا وہ اپنے غلط کام پروف کرنے کے لیے کہتے کہ ہمارے باپ دادا یعنی بڑے جو کرتے تھے ہم بھی وہی کریں گے۔ جب وہ لوگ میلے میں گئے ہوئے تھے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پیچھے سے ان کے جھوٹے خداؤں کو توڑ دیا۔ جب وہ واپس آئے تو انہوں نے اپنے جھوٹے خداؤں کو دیکھا تو بہت غصہ ہوئے اور انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں جلانے کا فیصلہ کیا۔ کہاں جلانے کا؟ سر پھر انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے 1 مہینے تک لکڑیاں جمع کی اور ایک بہت بڑی آگ جلائی۔ اس آگ کی گرمی اتنی زیادہ تھی کہ پرندے بھی اس کے قریب سے گزرتے تو جل جاتے۔ بچوں، وہ لوگ اتنی بڑی آگ کے قریب نہیں جا سکتے تھے، اس لیے انہوں نے منجنیق بنائی۔ یہ پتھر پھینکنے کی مشین ہوتی ہے۔ انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو باندھ کر منجنیق میں رکھا اور آگ میں پھینک دیا۔ کہاں پھینک دیا؟ بچوں، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا گیا تو آپ نے اللہ پاک کو یاد کیا اور یہ پڑھا، حسبی اللہ و نعم الوکیل، یعنی مجھے اللہ ہی کافی ہے اور وہ کیا ہی اچھا کارساز ہے۔ بچوں، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تو اللہ پاک نے حکم دیا، اے آگ ابراہیم پر ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا۔ اللہ پاک کے حکم سے اتنی خطرناک آگ فوراً ٹھنڈی ہو گئی۔ آگ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کچھ نقصان نہیں پہنچایا، لیکن جن رسیوں سے آپ کو باندھا گیا تھا وہ جل گئیں۔ بچوں، اللہ پاک کی قدرت دیکھیں، آگ جلانے کا کام کرتی ہے لیکن وہ اللہ پاک کے حکم سے ٹھنڈی ہو گئی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کچھ نہیں ہوا۔ کس کو نہیں ہوا؟ بچوں، اللہ پاک نے ان لوگوں کو سزا بھی دی جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں جلانا چاہتے تھے۔ اللہ پاک نے ان کی طرف مچھر بھیجے جو ان کے جسموں کا گوشت کھا گئے اور خون بھی پی گئے۔ کس کو بھیجے؟ اور ایک مچھر نمرود کے دماغ میں گھس گیا جس سے وہ مر گیا۔ کون مر گیا؟ بچوں، آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ نیکسٹ یونٹ میں ہم آپ سے ملاقات کریں گے۔ جب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسکول ہو تو ایسا، اسکول ہو تو ایسا ہے، اسکول ہو تو ایسا، اسکول ہو تو ایسا۔ بچوں کا مدنی چینل آ گیا،
बच्चों का आ गया